دیکھے گا کہ ہمیں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ دوسری جگہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جاہل، ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں، جو وہ گھر بناتی ہے وہ دیکھیں، اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، بالکل ہی اندھی ہوتی۔ تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کے کہ ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے لیے، کلہاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے، اور اندھی۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ساری کائنات کے لیے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں یہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صفر۔ باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی۔ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے، وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے۔ کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس، یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں، صرف جاندار نہیں، بے جان۔ آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا، آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتی۔ وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے، اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا، صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں۔ اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتا، ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی، گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی، اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا، گوشت رکھو تو کھائے گا۔ ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے، جانور غلط کرتا ہی نہیں۔ اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، ویکھو کھاوے نہ تو میں نے ناپ لوے ہو گئے گا، ادھی گولی بات کھا لوں گا۔ تو ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل، آگے 2 منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی، 2 راستے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، 2 راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود ہیں، 2 علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ؟ سارا بازار جھوٹ بولتا ہے، کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہے۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم بھی بہت ہو اور جاہل بھی بہت ہو، کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل، چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت
बड़े दर्जे के नाशुक्र हों। वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला, बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने वाले, गुस्से वाले हो। वकान अल इंसान कफूरा, बहुत बड़े नाशुक्र हो। वकान अल इंसान कतूरा, बहुत बड़े बखील। ये चंद बनाने वाले नहीं, हमारे नकाइस हमें बताए हैं, कुरान से एक्सरे करके हमें बताया है कि एक तुम्हारे अंदर पैदाइशी ये चंद सुकम हैं, जाहिल, जालिम, जल्दबाज, बखील, नाशुक्रा, गुस्से और झगड़े वाला। और भी कई सारे हैं, हलू, जज़ूर, मनूर, यऊस, कनूत, फरहन, फखूर, ये सब अल्लाह ताला ने बताई हैं। जिसने पैदा किया उसने बताया है। ये सब कुछ बता के अल्लाह हमसे ये इकरार करवाना चाहता है कि तुम कहो मैं जाहिल हूं, मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि सीखने का काम उस वक्त शुरू होता है जब आदमी कहता है मुझे नहीं आता। जब वो पहले से ही दावेदार हो मुझे सब पता है, तो उसे कौन सिखाएगा? तो अल्लाह हमसे एतराफ करवाता है कि मानो कुछ नहीं आता। वैसे भी इतनी बड़ी कायनात का हम एक छोटा सा जुज हैं, और जुज अपने कुल को कैसे पकड़ सकता है? अब हम एक छोटे से हॉल में बैठे हुए हैं और ये मीज़ान बैंक की इमारत बहुत बड़ी है। यहाँ बैठकर हम सारी इमारत का इल्म हासिल नहीं कर सकते। कायनात इतनी वसी है कि इसकी लंबाई चौड़ाई को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उसमें ज़मीन एक डॉट है, उस डॉट में भी फिर 71% पानी चला गया, 29% खुश्की आई। उस खुश्की में एक छोटा सा पाकिस्तान है, उसमें एक छोटा सा कराची, उसमें एक छोटा सा तारिक जमील, उसकी क्या औकात? तो लॉजिकली भी नजर आता है कि इंसान बहुत जाहिल है, और अल्लाह की खबर भी है मेरे बंदे कुछ नहीं आता। लिहाजा अब क्या कर? अब ये कर कि जिसने पैदा किया है उसके पीछे चल। जो रोजाना बच्चों के साथ माँ बाप लड़ रहे थे, आपको नहीं पता, हम जो कह रहे हैं वो करो, जो कह रहे हैं वो करो। आगे उनके मन में कुछ और समाया होता है, वो कहता नहीं हमने नहीं करना, हमने ये करना है, हमने वो करना है। कभी माँ से थप्पड़, कभी बाप से थप्पड़। और यही कुछ जब अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तू कुछ नहीं जानता, जो मैं कहता हूँ वो कर, तो अल्लाह से टक्कर लिया मैं अल्लाह भी करो। अल्लाह के नबी को क्या, वो तो 1400 साल पहले की बात। तो जो लॉजिक आप अपने बच्चों को पेश करते हैं वही अल्लाह आपको पेश करता है। जो टीचर अपने शागिर्दों को लॉजिक पेश करता है, बच्चों आप नहीं जानते जो हम जानते हैं, यही अल्लाह कहता है वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। लिहाजा अगर अपनी जिंदगी को किसी किनारे लगाना है और आने का मकसद कुछ पाना है, तो जिसने बनाया है उधर लौटो। वो क्या कहता है? क्योंकि मैंने तो दरख्वास्त नहीं पेश की थी कि मैं दुनिया में आ जाऊं, और ना अब मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, लेकिन आना भी मेरी मजबूरी बन गया और जाना भी मेरी मजबूरी है। जाना है। कुल्लु शैइन हालिक, हर शय के लिए हलाकत। हो क्या दिन होगा जब मलकुल मौत भी पसीने पसीने होगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, इज़ा शम्सु कुव्विरत, व इज़ा नुजूमु इनकदरत, व इज़ा जिबालु सुय्यरत, व इज़ा इशारु उत्तिलत, व इज़ा वुहूशु हुशिरत, व इज़ा बिहारु सुज्जिरत, व इज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत, व इज़ा मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, व इज़ा समाउ कुशितत, व इज़ा जहीमु सुअ्विरत, व इज़ा जन्नतु उज़लिफत, इज़ा समाउ इंफ़तरत, व इज़ा कवाकिबु इंतफ़रत, व इज़ा बिहारु फुज्जिरत, व इज़ा क़ुबूरु बु'थिरत, इज़ा समाउ इंशक़्क़त व अज़नत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, व इज़ा अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़नत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। क़यामत को अल्लाह बयान करता है, हिला देने वाली आयत, दौड़ 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 जैसे ठौ 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 धमाके हो रहे, दिल दिमाग को लर्जा देने वाली। क्या दिन होगा जब सब, ना कोई आज रोने वाला है, ना कोई नौहा लिखने वाला है, ना कोई कफन देने वाला है, ना कोई कब्र खोदने वाला है। आज मालिक ममलूक सब मरे पड़े हैं। फिर पहला आसमान, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान को मौत का प्याला पिलाने के बाद फिर जब अल्लाह ताला फरमाएगा फलयमुत हमलतुल अर्श, अर्श के फरिश्ते भी मर जाएं। फिर कहेगा फलयमुत जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील व मीकाईल भी मर जाएं। तो उस वक्त अल्लाह का अर्श बोल उठेगा, अयमुत जिब्रील व मीकाईल। अल्लाह का ये जिब्रील मीकाईल भी गए, मतलब या अल्लाह इनको तो बचा ले, ये तो सबसे पहले तेरी मखलूक। उसकुत, अल्लाह ताला फरमाएंगे उसकुत, खामोश, फ़क़द कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, मेरे अर्श के नीचे सब ने मरना है। लौ कानतिद दुनिया तदूमु लिअहलिहा लकान रसूलुल्लाह फीहा मुखल्लदु, दुनिया में कोई बाकी रहता और मौत से बरी होता तो अल्लाह का हबीब होता। अल्लाह ने उनको भी गुजार दिया उससे, हाँ इख्तियार दिया, इश्मा शीत, मेरे महबूब कितनी उम्र चाहिए?
جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے۔ جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج، وہ کہے گا اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی، تو اللہ کہیں گے فلیمت اسرافیل، اسرافیل مر جائے، تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کے ایسے لٹک جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہوں میری بھی آ گئی باری، تو ایسے کام کیا اللہ بس اب تو میں ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، سب کو ختم۔ پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الجبال لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے، تواضع سے چل، عاجزی سے چل۔ محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، اوائے اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لا الہ کلم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا۔ اس زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے، تو اس کا سر جھک کے کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ پھر لگے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں، پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت۔ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا انا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا، کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ آدم کے نزدیک۔ علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، عزت و حکمتوں والا۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا۔ وهو على كل شيء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن۔ میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وہو بکل شیء علیم۔ یہ مت کہو ہمیں بہت پتا ہے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے، یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتا، نہیں جانتا، یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا۔ اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم، واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے۔
قریب آ چکا ہے. کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, مارے گئے, یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا. کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ, کچھ چہرے بڑے تر و تازہ, لسعیھا راضیہ, اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش, مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ, روشن چمکتے ہنستے, اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں. اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ, تھکے ویران پریشان, ترہقھا قطرہ, سیاہی پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے. اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی. سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا, ہو نعرہ مارے گا, ہو اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا, اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہے گا هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, وہ نعرہ لگائے گا. وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا, وہ کہے گا اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, میرا پیپر دیکھو, میں کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا, وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا, میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا, فہو فی عیشۃ راضیہ, میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو. کہاں, فی جنت عالیہ, عالی شان جنت میں. اس میں کیا ہے, قطوفھا دانیہ, پکے ہوئے پھل ہیں. کیا کرو, کلو واشربوا, کھاؤ پیو, ہنیئا, کیا مطلب, کھاؤ گے پخانا نہیں, پیو گے پیشاب نہیں, کھاؤ گے پیو گے رو گے, بیماری نہیں, بڑھاپا نہیں, موت نہیں, غم نہیں, دکھ نہیں, لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, حسد نہیں, بغض نہیں, نفرت نہیں, زوال نہیں. عروج عروج ہے, جوانی ہی جوانی ہے, زندگی زندگی ہے, بقا ہی بقا ہے. یہ کس وجہ سے, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے ہے, اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا, کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی, اور میں مر گیا. واما من اوتی کتابہ بشمالہ, جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لیتنی لم اوت کتابیہ, اور یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا. ولم ادر ما حسابیہ, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ, ارے موت آجا آجا, کہاں چلی گئی, مار دے, مجھے اٹھا کیوں دیا. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. یہ ایران کا شہر مشہد, اس کا پرانا نام طوس ہے. ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا, یہاں مرا تھا, یہیں اس کی خبر بنی تھی. تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے, آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے. تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے. 3 بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو, بھرپور جوانی, اور قبر سامنے کھو دی جا رہی تھی. تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا, آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی. اگلے دن مر گیا, اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا, اسی میں دفن. ہلک عنی سلطانیہ, میری طاقت کہاں چلی گئی. اوپر سے اللہ کا خودو, پکڑو, اعلان ہوگا پکڑو, فغلوہ, اور چکڑو, ثم الجحیم صلوہ, بھون دو آگ میں کباب کی طرح. اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہتھ کڑی لگاتی ہے, اور یہاں سے نہیں پکڑیں گے, مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے, یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں, اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا. وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحمو ارحمو, رحم رحم رحم. کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کیسے کریں, ہم کیسے کریں. اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے, یہ ناکام, جو عورتیں ناکام ہو گئی انہیں یہاں سے نہیں, انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے, تو ایسے کلا بازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم. تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کہاں سے کریں. اور جو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے, جنت کا تاج سجایا جائے. یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق, جنت کا ریشمی لباس پہناؤ. حلوا اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب, سونے چاندی کے زیور پہناؤ. میرے نبی نے کہا اور مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے دنیا میں, عورت کے لیے حلال ہے, لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا. تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. تو قد ہو گیا 5 فٹ, 5.25 فٹ, 6 فٹ, 6.25, 6.5, 7. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناؤ, تو اب یہ اس کا یوں کرین کی طرف قد نکلے گا ایسے, اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہوگا. یہ تمہارے بینک کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے گا. آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے تھے, ایسا گھس دے گھس دے گھس دے چھوٹے ہو گئے. ہمارے میراثی ہوتے ہیں نا, میراثی, تو وہ بڑی سست قوم ہوتی ہے, صرف وہ تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں. وہ ایک زمیندار کی قسمت ماڑی, اس نے اس کو گھوڑے کے لگا دیا مالش پر,
اب میراثی اور مالش کا کیا جوڑ؟ اور سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، صبح اٹھا تو چور گھوڑا لے گئے تھے، اس نے خرگوش پکڑا اپنا اور آ کے باندھ دیا رسے کے ساتھ. تو بات زمیندار ہے کہ نا میرا گھوڑا کتنے ہے کہ یہ اے کھلوتا ہے، اس کا نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ سیوڑے؟ سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں. اے گھوڑا ہے کہ سیوڑے؟ کہ جی گھوڑا ہے. اگر گھوڑا یہ ہو جانا جی ساری رات مالش کی تھی، گس دے گس دے گس دے آئے رہ گئے. تو 10-12 ہزار سال گزر کے گھستے 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 ہمارے قد یہ رہ گئے ہیں. مرد عورت کی اصل ہائٹ 130 فٹ ہے. اللہ نے اماں کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا، حوا، اور آدم کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا. اور مردوں میں سب سے حسین آئے ہیں یوسف علیہ السلام، اور عورتوں میں سب سے حسین آئی ہیں حوا علیہ السلام. اللہ نے مردوں میں یوسف جیسا نہیں بنایا، عورتوں میں حوا جیسا کوئی نہیں بنایا. تو سارے مرد اور جنتی 130 فٹ ہائٹ پر اللہ تعالیٰ اس کا قد پھر جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، اپنے نور میں سے اس کے چہرے کے پر اپنی تجلی ڈالے گا. پھر اس کے بعد نہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہے، اور نہ ان کے چہروں پر کبھی غبار آئے گا، نہ ان کو صابن کی ضرورت ہے. بس اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے، اور اب یہ ہمیشہ کے لیے حسن بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، مرد کا بھی عورت کا بھی، مرد کا بھی عورت کا بھی. تو انتہا تو ادھر کو چل رہی ہے. پھر یہ سارا جنتی مجمع اکٹھا ہوگا، پھر یہ پل پار کریں گے اور آگے جنت کے دروازوں پر جائیں گے تو 8 دروازے ہوں گے، لاک ہوں گے. جہنمی جہنم کے دروازوں پر جائیں گے تو 7 دروازے اس کے جاتے کھل جائیں گے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جائیں گے دروازے کھلیں گے، گرتے جائیں گے. جنتی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، دروازے بند ہو جائیں گے، کوئی دروازہ کھلا نہیں. 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانا ختم. یہ پانی 2 کام کرے گا، سینے کو دھو دے گا عداوت سے، بغض، حسد، اور پیٹ کو دھو دے گا پیشاب پخانے سے. دوسرے سے وضو کریں گے، خود کریں گے، کوئی حکم نہیں ہوگا، حکم ختم ہو گئے، مرتا ہی حکم ختم ہو گئے. تو ان کے چہروں پر کبھی جھریاں نہیں پڑیں گی، اس کے بعد کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے، کبھی چہرہ تھکا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہمیں اندر کیسے جائیں؟ تو اللہ اپنے حبیب کی شان بلند کر کے دکھانا چاہتے ہیں. تو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیر آج دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن چلے جائیں گے سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان، دادا جان، دروازہ کھلوائیں. وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوانے کا کام کیا تھا، لے جانے کا کام میں نہیں کر سکتا. وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، اور میری خطا سے تو نکلے تو میں اندر کی میں لے جاؤں. اذهبوا إلى غيري، بھائی کسی اور سے بات کرو. پھر آئیں گے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں سے بڑے بڑے انبیاء، سب کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں. یہاں تک کہ یہ سارا مجمع گھومتا گھومتا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا. وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں، لیکن ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں، یہ اور کوئی نبی نہیں کہے.